کہ اسلام نے دنیا کو امن کے حوالے سے کیا تعلیمات دی، اور انسانیت کی جو سوچ اور انسانیت کی جو فکر ہے وہ اسلام کی کیا ہے۔ امن کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں معاشرے کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ کسی بھی آئیڈیالوجی یا فکر کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے، اس میں کتنا زیادہ اس کے اندر پھیلاؤ ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ یعنی وہ فکر یا آئیڈیالوجی اگر وہ کسی خاص قوم کی یا کسی خاص زبان بولنے والوں کی یا خاص طرح کے لوگوں کی وہ سپریمیسی کی بات کرتی ہو، یا دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بلند ہونا، اس کا سب سے الگ ہونا وہ کس اعتبار سے ہے، کسی خاص قوم کی سپریمیسی کی بات کر رہی ہے وہ آئیڈیالوجی، یا اس کے اندر پوری انسانیت شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی آئیڈیالوجی کا ہمیں اچھا ہونا یا اس کا انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہونا ثابت معلوم ہوتا ہے۔ اگر انسانیت کے لیے ہم اسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے انسانیت کے حوالے سے کیا پیغام دیا، کیا دنیا کو سوچ دی، کیا اسلام اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے، کیا وہ عربوں کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے یا پوری انسانیت کی، کسی خاص قوم کے سپر پاور ہونے کی بات کرتا ہے قرآن مجید، یا بلا رنگ نسل انسانیت کو کسی اخلاق اور مورالٹی کے اوپر لانا چاہتا ہے۔ یعنی اسلام کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اسلام کے انسانیت کو کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا پیغام لے کر آیا۔ تو یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کس چیز کے اندر اسلام دوسرے مذاہب سے یا دوسرے ریلیجن سے وہ اس کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک الگ بات کر رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کی 49 کی ورس نمبر 13 سورۃ الحجرات کی، اس کی آیت آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا میل اور فیمیل سے، مرد اور عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت دار خدا کے ہاں مرتبے والا وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ رائٹیوس ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں قرآن نے انسانوں کو اس میں جو یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، علاقے کے رہنے والے ہوں، وہ سارے کے سارے انسان ہیں، وہ سارے کے سارے کسی قوم کو دوسرے کے اوپر کوئی بڑائی اور فضیلت نہیں ہے، کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا میں عزت دار ہوں، تو خدا کے ہاں کیا عزت کا مرتبہ جو ہے وہ کس اعتبار سے ہوگا؟ کیا وہ خدا کے ہاں بھی اس کا بڑا مرتبہ شمار ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اس بنیاد کے اوپر نہیں میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کسی قوم کو دوسرے کے اوپر فضیلت دے دوں، بلکہ اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے میرے نزدیک فیصلہ کہ جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ جو شخص انسانی معاشرے، انسانی سماج کے لیے جتنا ہی کارآمد ہوگا، جتنا ہی وہ انسانی معاشرے کے لیے کام کرنے والا ہوگا، تو وہ پروردگار کے لیے، یعنی پروردگار کے ہاں اس کا مرتبہ اتنا ہی اونچا، اتنا ہی بلند، اتنا ہی اس کی فضیلت ہوگی۔ بعض مذہبوں کے اندر، کچھ دھرموں کے اندر یہ ہے کہ ایک قوم کو یہ سپریمیسی دی گئی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے، چاہے وہ قتل کر دے، مار دے، کچھ بھی کر دے، لیکن اس کا جو درجہ ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ پھر بھی وہ شمار یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کیسے غلط کر سکتا ہے، یہ تو غلط کر ہی نہیں سکتا، یعنی وہ اس کو پھر بھی درجہ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام اس بنیاد کے اوپر کسی کو درجہ نہیں دیتا ہے
اسلام کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا امن، آپ دیکھیں آج دنیا کا امن جو تباہ و برباد ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ یہی کہ ایک قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں سب کے اوپر رول کرنا چاہیے، ہماری قوم سب سے زیادہ بیسٹ ہے، ہم دنیا کے اندر بہت پرانے ہیں، ہم دنیا کے اوپر راج کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسانیت کی بات کرتے تو کبھی بھی دنیا میں جھگڑا نہ ہوتا، کبھی بھی دنیا میں تنازع نہ ہوتا، کبھی بھی دنیا میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے۔ لیکن جب انسان اپنے کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہم ہی سب سے بیسٹ ہیں، ہم ہی سب سے بہترین ہیں، تو پھر اس سے دنیا کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں اور لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص، معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سوچ کے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، الگ الگ سوچ کے لوگ ہوں گے، الگ الگ مذہب کے لوگ ہوں گے، الگ الگ دھرم کے لوگ ہوں گے، ان کی سوچ وچار دھارائیں الگ ہوں گی، ایک نہیں ہوتے۔ اب ساری دنیا کے لوگوں کو اگر ہم ایک ہی مذہب کے اوپر لے آئیں اور ہم یہ کہیں کہ جی سارے کے سارے لوگ اسلام کے اوپر ہوں، تب دنیا کا جو ہے وہ امن صحیح رہے گا، تو قرآن نے کیا ایسی بات کہی ہے؟ یا دنیا کے سارے لوگ وہ اپنا اپنا مذہب اور دھرم چھوڑ کے وہ سب کے سب سارے کے سارے ایک خاص سوچ کے اوپر آ جائے؟ قرآن کا ریلیجن کے حوالے سے یا دھرم کے حوالے سے کیا ٹیچنگ کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا زبردستی لوگوں کو ان کے مذہب کو بدلنے کا حکم دیتا ہے، یا انسانوں کو فریڈم آف ریلیجن کی قرآن نے اس کی تعلیمات دی ہیں؟ تو اگر آپ قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 اور ورس نمبر 99 دیکھیں گے تو اس میں انسانوں کو فریڈم آف ریلیجن کی بات کی ہے۔ دنیا کے یعنی ہر شخص کو یہ پروردگار کی منشا اور مرضی نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ وہ ایک ہی اس کے اوپر آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر اس بات کا یہ بات فرمائی گئی کہ سورہ نمبر 10 ورس نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین پر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں زندہ ہے، سب کے سب ایمان لے آتے۔ پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں؟ یعنی کیا زبردستی لوگوں کو ان کا مذہب چینج کرنے کا اسلام کہتا ہے؟ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ نہیں، ہر شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پہ رہے، اپنے اپنے دھرم پہ رہے، یہ اس کو آزادی ہے۔ معلوم یہ ہوا، پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ انسانیت کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا، اور یہی وہ بات ہے کہ جب دنیا کے اندر ہم اس بات کو مان لیں کہ سارے انسان برابر ہیں، انسانوں میں کسی درجہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے، سارے کے سارے ایک آدم کی اولاد ہے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یا ہم یہ مان لیں کہ سارے انسان چاہے رنگ میں تو الگ ہو سکتے ہیں، کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی طرح کا ہو سکتا ہے، بولیاں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہیومن ہونے کے اندر سب برابر ہیں۔ نمبر ایک یہ میسج قرآن کا۔ نمبر دوسرا میسج قرآن کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے اوپر اور دھرم کے اندر آزاد ہے، دھرم میں کوئی زبردستی قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ زبردستی لوگوں کا دھرم بدلے، مذہب بدلو، تو آپ اس سے قرآن کا ریفرنس مانگے، آپ اس سے مانگیں کہ آپ قرآن سے ثابت کیجئے کہ کیا قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے۔ بلکہ آپ اس کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 کی ورس نمبر 99 تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی زبردستی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے۔ تیسری بات میں نے جیسے عرض کیا کہ معاشرے کے اندر صرف مسلمان نہیں رہتے، دنیا کے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، دوسری اقوام بھی رہتی ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے کیا تعلقات ہوں گے؟ کیا مسلمان یہ کہیں گے کہ جی ہم اس جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو وہاں ہم سب سے الگ ہیں، وہاں کسی قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، کسی معاشرے کے اندر ان کے کوئی کام نہ آئے، ان کے ساتھ کیسے سوسائٹی بنا کے رکھیں گے؟ تو سورہ نمبر 60 کی ورس نمبر 8 میں فرمایا کہ آپ جب غیر مسلم آپ کے معاشرے میں ہوں، مسلمان نہ ہوں وہ لوگ، تو آپ نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔
آپ نے ان کے ساتھ برے تعلقات نہیں رکھنے ہیں، آپ نے ان کے کام آنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ان کے ساتھ جتنا آپ کام آ سکتے ہیں آپ آئیے. اور یہ کن کے ساتھ آپ کریں گے؟ اب سورہ نمبر 60 کی ورس نمبر 8 اور ورس نمبر 9 دونوں کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کہا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی ہے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ تم بھلائی کرو اور انصاف کا سلوک کرو. دیکھیں نا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص پہل کرتا ہے، جو شخص یعنی دوسروں کی بات اسلام کر رہا ہے اپنی، یعنی اس حوالے سے کہ آپ کے اوپر کوئی شخص زبردستی کر رہا ہے، آپ کو کوئی مار رہا ہے، آپ کو گھروں سے کوئی نکال رہا ہے، آپ نے نہیں کرنا. تو آپ نے جو شخص بھی آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ پیسفلی سٹیزن ہونے کے اعتبار سے رہتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ پیسفل سٹیزن رہیں. ان کے ساتھ آپ کیا کریں؟ ان تبروہم، آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، وتقسطوا الیہم، انصاف کریں. آپ اچھا معاملہ ان کے ساتھ رکھیں. اگر وہ غم کے اندر ہیں، ان کے غم کے اندر کام آئیں، خوشی میں ہیں، خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں. جو بھی معاملات ہیں آپ ان کے ساتھ وہ طے کرتے رہیں اور اپنے معاشرے کے اندر پیسفل سٹیزن ہونے کے اعتبار سے رہیں. جنگ نہیں کرنی ہے، پہل نہیں کرنی ہے، معاشرے کا امن قائم کرنا ہے، معاشرے کے اندر پیسفل رہنا ہے. اگر غیر مسلم بھی ہے تو ان کے ساتھ آپ نے برادرانہ بھائیوں والے تعلقات قائم کرنے. خدا یہی چاہتا ہے، یہی خدا کی مرضی ہے، یہی خدا کا فرمان ہے. سورہ نمبر 60 ورس نمبر 8. غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو اس میں کہا کہ انصاف کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی ریلیجن کا نہیں ہے، آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، تو آپ نے اس تک اپنی بات کو اچھے انداز میں پہنچانا ہے. اس کے ساتھ آپ نے زبردستی کا کام نہیں کرنا ہے، اس پہ آپ نے فورس نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے ڈرانا دھمکانے والا کام نہیں کرنا ہے. آپ نے اس تک اپنا پیغام پہنچا دینا ہے، اور زبردستی والی بات نہیں ہے. زبردستی سے قرآن میں منع کیا گیا ہے. سب سے اہم اور بنیادی بات، خدا کا جو تعارف ہے، خدا کا جو انٹروڈکشن ہے، قرآن وہ کیا دیتا ہے؟ کیا خدا کسی خاص دھرتی اور قوم کے ماننے والوں کا خدا ہے؟ قرآن کے اندر جو خدا نے اپنا جو تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا ہے، خدا نے بتایا کہ میں کون ہوں. کیا یہ کہا ہے کہ میں صرف مسلمانوں کا ہوں، میں صرف عربوں کا ہوں، میں ہندوستانی ہوں یا پاکستانیوں کا ہوں، یا میں کسی خاص جغرافیے کے اندر رہنے والوں کا ہوں؟ فرمایا نہیں. قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت ہے. کتنی عظیم بات ہے کہ قرآن کے آغاز کے اندر ہی قرآن دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کس خدا کی طرف سے پیغام ہے، یہ میسج کس کی طرف سے آ رہا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس خدا، اس اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے سارے سنسار کو پالا ہے، سارے سنسار کو بنایا. کیا بات ہے! یعنی اپنا جو تعارف دے رہا ہے وہ سارے عالمین کے حوالے سے دے رہا ہے، صرف مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں دے رہا. وہ خدا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ اللہ صرف عربوں کا نہیں ہے، وہ اللہ وہ سارے انسانوں کا ہے، ساری کائنات کا ہے، سارے سنسار کا مالک ہے، سب کا ہے. وہ مسلمان کا بھی ہے، غیر مسلم کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، کرسچن کا بھی ہے، وہ عربی کا بھی ہے، انگریز کا بھی ہے، سب کا خدا ہے. وہ سب کو پالنے والا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا ہے. اسی طرح جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کو آپ اللہ رب العزت نے بھیجا، ان کا جو تعارف کروایا، تو سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر ورس نمبر 107 میں 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ سارے جہانوں کے لیے ہیں. آپ کی رحمت اور شفقت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ سب کے لیے دکھی تھے. آپ نے جو پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا تو اس میں کوئی تعصب نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ اس میں یونیورسل پیغام ہے. وہ پوری کائنات کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے سماج کے لیے ہے، معاشرے کے لیے ہے، کائنات کے مظلوم لوگوں کے لیے ہے، بے کس اور بے سہارا لوگوں کے لیے، یتیموں، غرباء اور فقراء کے لیے ہے، امیروں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے ان کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اور اگر مسلمان نہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، قرآن مجید کا پیغام ہے. اگر آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے اور ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. اگر کسی جگہ پر آپ کو جہاد کی بات ملتی ہے، کسی جگہ آپ کو جنگ کرنے کی، اس کو مار دو، وہ قتل کر دو، یہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے،
تو یہ اسی طرح کی ٹائٹلز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قوانین کے اندر جرائم کرنے والے لوگوں کے لیے، ان کے لیے مختلف ٹائٹلز دیے گئے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہر معاشرے کے اندر، آپ کو پتہ ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر ایک ہی طرح کے لوگ نہیں رہتے ہیں، معاشرے کے اندر بہت طرح کے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، چور ڈکیت بھی ہوتے ہیں اور امین بھی ہوتے ہیں، کرپشن کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور صادق اور امین اور دیانتدار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے ٹائٹل الگ ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید چونکہ انسانوں کے لیے آیا ہے، لہٰذا جب اس نے انسانوں سے بات کی ہے تو انسانوں کے جو رویے اور عمل تھے اسی کو دیکھتے ہوئے قرآن نے کسی کو مشرک کہا، کسی کو کافر کہا، کسی کو مومن کہا، کسی کے لیے استعمال ہوا کہ یہ سچا ہے، کوئی کسی کے لیے کہا کہ جھوٹا ہے۔ تو قرآن چونکہ انسانوں کے لیے ہے، لہٰذا وہ قرآن انسانی زبان کے اندر گفتگو کرتا ہے۔ تو آپ کو یونیورسل پیغامات نظر آئیں گے، یونیورسل، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں اگر آپ دیکھیں گے، آج دنیا میں جتنی بھی امن کے اوپر بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید یا انسانیت وہ انسانیت کے حوالے سے کیا پیغام دیتا ہے، کیا امن کی بات کرتا ہے یا جنگ اور تشدد کی؟ تو آپ کو قرآن میں کسی بھی جگہ وائلنس کو پروموٹ کرنے کی بات نہیں ملے گی، جنگ کو پروموٹ کرنے کی بات نہیں ملے گی۔ ہاں، جب آپ کے اوپر کوئی جنگ لا دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے، آپ جنگ کے اندر آ گئے، اب آپ نے رکنا نہیں ہے۔ وہاں قرآن بزدلی کی بات بھی نہیں کہتا کہ اپنے ماننے والوں کو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، بزدل بن جاؤ اور تم جو ہے وہ بالکل معصوم بن جاؤ، کوئی بھی تمہیں مارتا رہے، تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تم نے آگے سے کچھ نہیں کرا۔ نہیں، اگر کوئی تمہیں مارتا ہے تم بھی آگے سے اس کو جواب دے دو، چھوڑو مت پھر اس کو۔ ہاں، تمہارے گھر میں آگے تمہیں مارتا ہے تم بھی گھس کے مارو اس کو، تمہارے اوپر کوئی ہتھیار اٹھا کے مارتا ہے تم بھی آگے سے اس کو مار دو، میدان جنگ کے اندر لڑتا ہے تم بھی آگے، تم 10 کو مار دو پھر اس کے ساتھ، اگر لڑنے کے لیے تمہارے اوپر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی محبت کی بات تمہارے ساتھ پیسفل سٹیزن کی طرح رہتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ پیسفل انداز میں رہو، لڑو مت اس کے ساتھ، بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں قرآن مجید میں جو انسانیت کے حوالے سے قرآن مجید نے پیش کی ہیں، انسانیت کے لیے جو قرآن نے پیغام دیا ہے، وہ چیزیں ہوتی میں نے جو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر دی۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو کہ قرآن کے انسانی پیغامات اور تعلیمات کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے قرآن مجید کی، تو آپ ضرور یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں اور